کیا آپ جانتے ہیں کہ کشمیر کا وہ درخت جس پر کبھی ہماری کتابیں، دستاویز اور دعائیں لکھی جاتی تھیں، آج وادی سے لگ بھگ غائب ہو چکا ہے؟ کیا ہم سمجھ بھی پائے ہیں کہ ایک درخت کے ختم ہونے کے ساتھ ہم نے اپنی تہذیب کا کتنا حصہ کھونا شروع کر دیا ہے؟ کیا برز کل کا گم ہو جانا ایک سیدھا سا ایکولوجیکل نقصان ہے، یا پھر یہ ہماری تہذیبی پہچان کی خاموش گردش ہے؟ یہ کشمیر رپورٹ ہے۔ آپ سب ناظرین کا خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان امائمہ ریشی۔ ناظرین، کشمیر کا وائٹ برچ ٹری جو کبھی لکھائی، عمارتوں، تہذیب اور دواؤں کا ایک اہم حصہ تھا، آج وادی کے میدانی علاقوں سے لگ بھگ غائب ہو چکا ہے۔ اس درخت کا بڑے پیمانے پہ غائب ہونا صرف ایک درخت کا کھونا نہیں، بلکہ ہماری وراثت اور انوائرمنٹ دونوں کے لیے ایک خاموش اور منفی تبدیلی بن گیا ہے۔ وائٹ برچ ٹری، جسے ہم یہاں برز کل کہتے ہیں، کشمیر کی تاریخ اور پہچان کے ساتھ گہرے طور پر جڑا ہوا درخت ہے۔ اس درخت کا بارک یعنی اس کا چھلکا کشمیری تہذیب کی پرانی کہانیوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اینشنٹ مینوسکرپٹس، ریلیجس پریکٹسز، آرکیٹیکچر، آرکیولوجی اور ٹریڈیشنل میڈیسنز تک اس درخت نے ہمیشہ وادی کا ساتھ دیا ہے۔ برزہ اصل میں ان پتلی شیٹس کو کہتے ہیں جو بیج کے اندرونی باغ سے نکالی جاتی ہیں۔ کشمیر میں لوگوں نے بہت پرانے دوروں سے ان شیٹس کو لکھائی کے لیے استعمال کیا۔ قدیم کتابیں، پرانے دستاویز، سب کچھ اسی بارک پر لکھا جاتا تھا۔ بھوج پترا کے نام سے مشہور یہ شیٹس یقیناً کشمیر کا پہلا پیپر تھے۔ کشمیری پنڈتوں سے لے کر مسلمان پیروں تک سب نے اپنے ایمولیٹس اور لکھائی اسی پر کی۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ جب کشمیر میں ہاتھ سے بنے اور بعد میں مشین میڈ کاغذ آئے تو لوگوں نے بھی انہیں برزہ ہی بلانا شروع کیا۔ یہ ایک زبردست شاہد ہے کہ برزہ بارک کشمیر کی زندگی کا کتنا گہرا حصہ تھا۔ علم، مذاہب اور روزمرہ کے کاموں میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا تھا۔ پیپر کی ایجاد سے پہلے یہ بارک دور دور تک ایکسپورٹ بھی ہوتی تھی، اور اسکالرز کے مطابق قدیم ہندوستان کی بہت سی مینوسکرپٹس کشمیر کے برزہ پر ہی لکھی گئیں۔ لکھائی کے علاوہ بیج کا بارک کا سب سے بڑا استعمال عمارتوں کی چھتوں میں ہوتا تھا۔ محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے، تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ قدیم عمارتیں، گھر، مزار، مندر، سب کی چھتوں پر برزہ پش لگتا تھا۔ وہ اسی برزہ کے بارک سے بنتا تھا۔ یہ بارک لکڑی کے لاگس کے اوپر بچھایا جاتا تھا اور پھر اوپر سے مٹی ڈال کر چھت بنائی جاتی تھی۔ جب مٹی والی چھتیں عام تھیں تو وادی کا منظر بہار میں ایک عجیب خوبصورتی سے بڑھ جاتا تھا۔ چھتوں پر اگنے والے سبزہ یا گلے لالا کے لال پھول پورے محلے کو رنگین کر دیتے تھے۔ کشمیر کے قدیم جیولوجیکل ریکارڈز بھی اس درخت کی پرانی موجودگی کا ثبوت دیتے ہیں۔ کریوا ڈپازٹس کی سٹڈیز اور برزہامہ اور سیم تھن جیسے آرکیولوجیکل سائٹس پر ملے ہوئے پرانے چارکول یہ دکھاتے ہیں کہ بیج یعنی برزہ کبھی وادی کے نیچے علاقوں میں بھی اگتا تھا، جبکہ آج یہ صرف 3100 سے 3600 میٹر کی بلندی پر ملتا ہے۔ برزہامہ کا نام بھی یہی بتاتا ہے کہ کبھی یہاں برزہ کے جنگل پھیلے ہوتے تھے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس برزہ کل کا وادی سے غائب ہونا بہت قریبی دوروں کا واقعہ ہے، اور اس میں انسانوں کا حصہ کم نہیں۔ پتوں کا چارے کے لیے توڑ دینا، بارک کو چھل کر لکھائی اور چھتوں کے لیے استعمال کرنا، یہ سب درخت کے خاتمے کا سبب بنا۔ کشمیر کی ہسٹری کا
एक और कीमती वर्क गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट्स भी बिर्च बार्क से ही लिखे गए। 5वीं और 6वीं सदी के ये बुद्धिस्ट संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स शादा स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। कुछ हिस्सा आज भी श्रीनगर के एसपीएस म्यूजियम में मौजूद है, जबकि बाकी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में रखा है। ये सबूत है कि बीच बार्क का इस्तेमाल बहुत पुरानी सदियों से होता आ रहा है। बुरजे के दरख्त की अहमियत सिर्फ तहजीब तक महदूद नहीं, दुनिया भर की रिवायती दवाओं में बीच का एक कदीम इलाज माना जाता है। इसका सैप, पत्ते और बार्क किडनी प्रॉब्लम्स, जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस, गाउट और मसल पेन तक में इस्तेमाल होते रहे। बुरजा के कंपाउंड्स बेटुलिन, बेटुलिनिक एसिड और मीथाइल सैलिसाइलेट एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन रिलीविंग असरात रखते हैं। जख्मों के बढ़ने, एक्जीमा, बर्न्स, डैंड्रफ और डाइजेस्टिव इश्यूज तक में ये कदीम तौर पर दवा की तरह इस्तेमाल होता था। आज की रिसर्च भी ये सबूत देती है कि बर्च यानी बुरजा बार्क एक्सट्रैक्ट्स जख्म भरने में मददगार है। कुछ कंपाउंड्स कैंसर रिसर्च में भी स्टडी हो रहे हैं और बुरजा के एक्सट्रैक्ट्स में एंटी वायरल और एंटी ऑक्सीडेंट कुव्वत भी पाई जाती है। सदियों के सफ़र में कदीम किताबों से लेकर छतों तक, देहाती टोटकों से लेकर आर्कियोलॉजी और मेडिसिन तक, बुरजा कुल कश्मीर के किरदार में गहरी जड़ों की तरह समाया हुआ है। आज इसका वादी के मैदानी हिस्सों से गायब होना सिर्फ इकोलॉजी का नुकसान नहीं, बल्कि तहजीबी जख्म भी है। नाज़रीन, सवाल सिर्फ एक है, क्या हम इस विरासत को बचा पाएंगे या ये कहानी हमारी आंखों के सामने धुंधली होती जाएगी? आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।